ہمارے ساتھ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب موجود ہیں. مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی کچھ سیاست کے حوالے سے بھی ان سے گفتگو کریں. احسن صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. احسن صاحب سب سے پہلے ذرا تھوڑی سی پالیٹکس کے بارے میں بات کر لیں. آج میرے کپتان کا بڑا بزی دن تھا, بڑی بیلیں لی ہیں انہوں نے, مختلف کورٹس کے اندر وہ جاتے رہے, بڑا ہیکٹک دن تھا ان کے لیے. کوئٹہ کے اندر بڑا ایک سیریس کیس ان کے خلاف جو ہے وہ بنا ہوا ہے. سپریم کورٹ سے زیادہ ریلیف ان کو نہیں مل سکا, لیکن ایک اوورآل جو امپریشن آ رہا ہے, خاص طور پہ جو 24 گھنٹے پہلے آپ لوگوں نے ایک قانون سازی کی ہے, نیب کی جو ایک ترمیم کی ہے, 14 دن سے اب 30 دن کا کی گرفتاری ہو سکتی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ حکومت ایک فل تھروٹل کے ساتھ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو قابو کرنا ہے, لیکن قابو آ نہیں رہا. دیکھیے ایسی بات نہیں ہے, اگر ہم نے دھکا کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر لیتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ تفتیش مکمل ہو, تفتیش کے تقاضے مکمل ہوں, اور اس کے بعد جو قانون ہے وہ اپنا راستہ لے. خان صاحب مسلسل قانون کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے ہیں اور اسکیپ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے, کس طرح انہوں نے تقریباً 6 سال سے زیادہ اس کو ایویسیولی عدالتوں کے پروسیجرز کے پیچھے قانون کے ذریعے اسکیپ کرتے رہے. اسی طرح جو توشہ خانہ کیس ہے وہ کئی سالوں تک وہ قانونی طور پہ اس کو مختلف قوانین کا بہانہ لے کے عدالتوں سے کھیل کے اسے ڈیلے کرتے رہے. اور اب بھی جو القادر کیس ہے اس کی بھی تفتیش میں وہ نیب کے ساتھ مکمل تعاون نہیں کر پا رہے. اور جو یہ آپ نے ترمیم کا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خان صاحب نے جس پر اعتراض نہ کیا ہو. خان صاحب کو جب ہم نے اس نیب لاء کو چینج کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس نیب لاء کو انہوں نے اپنے لیے آسان کر دیا, اس کے اندر تو بائٹ ہی نہیں رہی ہے. تو جو بائٹ اس لیے ڈالی گئی خان صاحب کے بقول کہ جو احتساب کے اداروں کے پاس ایک طاقت ہونی چاہیے اس کو بہت کمزور کر دیا گیا, وہ مؤثر طور پہ تفتیش نہیں کر سکتے. آپ کی پارٹی کے مختلف لوگ جو ہیں وہ گاہے بگاہے, آپ خود اس کے ایکچولی افیکٹی رہے ہیں, آپ کو خود گرفتار کیا گیا. اب اس ساری چیز کے بعد ایک بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ آپ لوگ ہی نیب کو جو ہے مزید پاورفل بنانا چاہتے ہیں. نہیں, نیب کی بات یہ نہیں ہے. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ اس میں قوانین میں کچھ ایسے سکم تھے. مثال کے طور پہ خان صاحب جو ہیں مسلسل اس بات کا سہارا لے رہے ہیں کہ جب تک آپ پیش نہیں ہوں گے اور آپ تفتیش میں شامل نہیں ہوں گے تو آپ کی انکوائری جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں تبدیل نہیں ہو سکتی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, پرسن اسپیسیفک لہٰذا ہو رہا ہے سب کچھ. مقصد یہ دوسرے ملزمان بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ اسکیپ کرتے ہیں اور وہ تفتیش میں شامل نہیں ہوتے تاکہ وہ سکٹل کر سکیں, بلاک کر سکیں تحقیقات کو آگے بڑھنے سے. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس بات کا راستہ روکا جائے. دیکھیے میرے ہاتھ پہ گولی لگی ہوئی تھی, اس کی سرجری تھی, دوسری دفعہ سرجری ہوئی جب ڈاکٹرز نے بہت میجر سرجری کر کے ساری اس میں سے جو سٹیل تھی وہ نکالی. تیسرے دن کال اپ نوٹس تھا. میں چاہتا تو میڈیکل سرٹیفکیٹ دے سکتا تھا, 5 گھنٹے کی سرجری ہوئی تھی میری, لیکن میں گیا وہاں پر, میں نے اس کو اسکیپ نہیں کیا. انہوں نے اسی وقت مجھے بٹھا لیا وہاں پہ کہ جی ہم آپ کو اریسٹ کرنے لگے ہیں. وی فیس دیٹ اریسٹ. نہیں, لیکن آپ کے اوپر اتنے کیسز نہیں تھے نا جتنے ان کے اوپر بن چکے ہیں. وہ تو بتاتے ہیں کہ 150 سے بھی زیادہ اب ہو چکے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا, لیکن وہ اس کا تعلق تو دیکھیں خان صاحب ہی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کیس وہیں بنتا ہے کہ جہاں کوئی آپ نے غلط کام کیا ہو. تو شاید انہوں نے غلط, اور اسی وقت آپ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہے, پاکستان میں کیسز اس لیے نہیں بنتے. اور امپریشن یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بھی ایکچولی نہیں کوئی ایسی ذاتی نہیں. دیکھیے خان صاحب اب مظلومیت کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. میں صرف آپ سے 2-3 بڑے کیسز بتاتا ہوں. دیکھیے جو توشہ خانہ ہے اس میں اٹ از این اوپن اینڈ شٹ کیس کہ خان صاحب نے وہ گھڑی جو ایک ہمارے انتہائی دوست برادر ملک کے سینئر لیڈر نے دی تھی اس کو بیچا اور اس کو کور اپ کرنے کے لیے بوگس رسید بنائی. ٹھیک, اب وہ بوگس رسید بھی ثابت ہو گئی ہے, بوگس رسید دینے والا بھی آ گیا ہے, اور جو اس گھڑی کا خریدار ہے وہ بھی آ گیا ہے. اب یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, ڈیسیٹ کیا. اسی طرح توشہ خانہ کے دوسرے معاملات کے اندر خان صاحب نے انڈر انوائسنگ کی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ خان صاحب کو جو تحفے ملے ہیں وہ ویلیو میں کم ہیں, جو ان کے سٹاف کو اور گن مین کو ملے ہیں تحفے ان کی مالیت زیادہ ہے. چلے میں ذرا اس کے اوپر اسی طرح آ جائے القادر کے اوپر آ جائے. القادر کے اوپر ہی میں ایکچولی آپ سے کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بہت بڑا اعتراض جو میرے کپتان کی جانب سے بار بار اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی میرے اوپر تو پوری طرح آپ لوگ تھروٹل کے ساتھ جو ہے وہ ساری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, ملک ریاض صاحب کا نام کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ملک ریاض از ناٹ اے پبلک آفس ہولڈر. ٹھیک ہے, ملک ریاض نہیں, وہ بینیفیشری ہے نا.
بینیفیشری تب پکڑ میں آتا ہے کہ اگر آپ یہ بتا سکیں کہ اس نے کوئی ایک ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جس سے اس نے فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے. فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کیا ہے. عمران خان صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے اور ان کے اختیار کی وجہ سے ہی بیکیم دا بینیفیشری. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ ایک پرائیویٹ سٹیزن کو جو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے اس اکاؤنٹیبلٹی لا میں دھکے سے تو لا سکتے ہیں, لیکن اگر خان صاحب وہ فیصلے نہ کرتے تو ملک ریاض کا بھی بینیفیشری نہ ہوتا. مجھے یہ بتائیں نا, اگر ایک سویلین بینیفیشری بن جائے ایک پبلک آفس ہولڈر کی وجہ سے تو اس کے اوپر بات میرے نزدیک دیکھیے, میرے نزدیک تو جو اب مثال کے طور پہ میں ایک پبلک آفس ہولڈر ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ سے رشوت لے کے آپ کو ایک ٹھیکہ دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, دونوں کو اندر جانا چاہیے. نہیں, دیر واز نو وے کہ آپ مجھے آپ وہ فیصلہ کر سکتے ہو. تو میرا فیصلہ نا, رشوت میں نے لی اور اس کے عوض آپ کو فائدہ دیا. دینے والا لینے والا دونوں ہیں, جہنمی تو ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو پبلک آفس ہے وہ تو میرے پاس ہے. اس نے بھی غلط کیا. نہیں, اس نے غلط یہ کیا کہ وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے نا. ٹھیک ہے. اس نے کوئی فائل کے اوپر دستخط تو نہیں کیے, اس نے کوئی فیصلہ تو نہیں کیا. دس از اے سیپریٹ میٹر آف لا کہ اس کے ساتھ کیا بات ہونی چاہیے. کیا ملک ریاض آپ کی نظر میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں, ہی از انوسنٹ؟ نہیں, میرے نزدیک چونکہ اس نے عمران خان کو رشوت دی ہے, ہی از آلسو گلٹی آف, ہی از اے پارٹنر ان کرائم دیٹ وے. تو لہٰذا لیکن ساتھ میں یہ بات ضرور آپ رکھیں کہ جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ پبلک آفس ہولڈر کے, سب سے پہلے تو اس پبلک آفس ہولڈر کو پکڑے نا کہ جس نے یہ فیصلہ کیا پاکستان کے 190 ملین پاؤنڈ 60 ارب روپیہ جو ہے اپنے چند پلاٹ کی خاطر, چند 100 کنال زمین اور اپنی زوجہ کے زیورات کے عوض اس نے پاکستانی قوم کے 60 ارب روپے دے دیے. اچھا, پھر ایک اور بات دیکھیے, خان صاحب اور میں پی ٹی آئی کے تمام جو ہیں سپورٹرز ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ جی آپ کہتے ہیں خان بڑا ایماندار ہے. فائنینشیل ٹائمز دنیا کا مستند ترین اخبار سمجھا جاتا ہے. اس نے آج سے 8 مہینے پہلے آپ کے کپتان پہ یہ الزام لگایا تھا کہ اس نے چیریٹی کے جو میچ تھے جس سے چیریٹی فنڈنگ کی اس کو اپنی سیاست اور الیکشن کے لیے استعمال کیا. 8 مہینے ہو گئے ہیں. کپتان نے کیوں نہیں فائنینشیل ٹائمز کو برطانیہ کی عدالت میں چیلنج کیا جی, یا کسی حمایتی نے نہیں کیا کہ ہمارے کپتان کی عزت کو آپ نے اتنا بڑا دھبا لگا دیا. انٹرنیشنل جریدوں کے اندر اگر آپ الزامات کے اگر آگے سے قانونی کارروائی نہ کریں دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ ویلیڈ ہو جاتے ہیں. آپ کے اپنی پارٹی کے اوپر بڑے سنگین الزامات میں آپ بتاؤں نا کہ ڈیلی میل میں شہباز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے مینج کر کے خبر چھپوائی. شہباز شریف صاحب پہنچ گئے نا نام اپنا کلیئر کرانے کے لیے. عمران خان تو کہتا ہے کہ میرا تو ترائی امتیاز میری صداقت اور امانت اور دیانت اور سچائی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو اس کے اوپر فائنینشیل ٹائمز جیسا مستند ترین اخبار الزام لگائے اور وہ اس کو ویل لیفٹ کر دے, پی جائے, اس پہ ٹس سے مس نہ ہو, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ کہ اس کی کرپشن پہ برطانیہ کی عدالت سے مہر لگے. ٹھیک, آگے چلتے ہیں. دبئی میں بڑی میٹنگز ہوئی آپ کی اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان. مختلف خبریں آ رہی ہیں, نگراں سیٹ اپ, نگراں وزیر اعظم, اس کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آگے الیکشن کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ, اتحاد, اس قسم کی باتیں کلیئر کر دیجئے. کیا فائنل ہوا ہے؟ الیکشنز ٹائم پہ ہو رہے ہیں, اسمبلیاں ٹائم پہ تحلیل ہو رہی ہیں؟ جی بالکل, میں یہ بات میرا خیال ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جو موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہے یہ اپنا آئینی مدت مکمل ہونے کے بعد, اور یہ ہمارا پہلے دن سے یہ موقع پہلے بھی ہو سکتا ہے, 1-2 دن پہلے نہیں, وہ ہارڈلی اٹ ڈیپینڈز. آئی تھنک کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کرانے کے لیے انتظامی طور پہ کچھ زیادہ وقت درکار ہے تو آپ 1 دن پہلے کر کے وہ 90 دن کی جو آئینی سہولت ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا اگر وہ کوئی ایسی ان کی طرف سے ریکویسٹ آئے کہ ہمیں تھوڑا, ویسے تو 54 دن کا سائیکل ہے, تو اگر الیکشن کمیشن از ریڈی فار دا 54 ڈیز سائیکل اور وہ 60 دن کے اندر اسے پورا کر سکتا ہے, تو آئی تھنک دیر از نو ریزن وی ول گو ٹو دا فل ٹرم. اچھا ہے, ایک مثال قائم ہونی چاہیے کہ پوری مدت ختم کر کے. یہ اس سلسلے میں بڑا ابہام پایا جاتا ہے سیاسی حلقوں میں, بار بار سوال کیا جا رہا ہے, ایون تو آپ لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں بالکل ٹائم کے اوپر ہوگا, لیکن پھر بھی ابہام کیوں پایا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے اس پہ تو ایسی اسپیکولیشن ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اپنے اوپر یہ ملبہ لینا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ٹینیور جو آئینی مدت ہے اس سے بیونڈ سٹے کریں اور تاریخ میں جواب دیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا تھا. اس میں اس ساری چیز کے اندر یہ فائنلائز ہوا ہے آپ کی پارٹی میں کہ نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ جی, نواز شریف صاحب مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ انتخابات سے پہلے وہ پاکستان آئیں گے اور انتخابی مہم میں حصہ لیں گے پارٹی کی.
कोई डेट नहीं फाइनल हुई? डेट अभी फाइनल नहीं हुई। व्हाई इज दैट? क्या वजह? देखिए वो तो जब पार्टी उनको कहेगी और उनकी भी जो वहाँ पर वो इस बात का फ़ैसला होगा कि अब उनके लिए मुनासिब है पाकिस्तान जाना, तो वो आ जाएंगे। इसका अभी फ़ैसला इस वक्त फ़िल वक्त नहीं हुआ, लेकिन जब भी होगा उसका बाकायदा ऐलान किया कि जाएगा। इंतखाबात से पहले है ये तो जी confirm है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंतखाबात से पहले वो आएंगे। चलें ज़रा थोड़ा सा IMF के हवाले से भी आप लोगों ने इसको काफ़ी प्रोपेगेट भी किया कि जी हमारी डील हो गई, नया हमने पैकेज जो है वो उनसे ले लिया, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक शॉर्ट टर्म सिर्फ एक गेन है। मैं देख रहा था कि आपने इसके ऊपर काफ़ी आपने काम भी किया है। 5 E's का एक कॉन्सेप्ट आप लेकर आए कि जी इससे जो है वो IMF से छुटकारा भी हासिल किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ना, पहली बात यह है कि पाकिस्तान मुसलसल बार बार क्यों गिरता है IMF की झोली में। उसकी वजह यह है कि हमारी 75 साल की नाकामी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट की सलाहियत नहीं बढ़ा सके। ठीक है। जब भी थोड़ी सी इकॉनमी ग्रो करती है, हीटअप होती है, हमारे अंदर डिमांड बढ़ती है इंपोर्ट करने की। ठीक है। सो हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, डॉलर्स खर्च कर सकते हैं, लेकिन डॉलर कमाने की जो सलाहियत एक्सपोर्ट की सूरत में वो नहीं बढ़ती कॉरेस्पॉन्डिंगली। नतीजा क्या है कि खसारा हो जाता है तजारत का। हमारे पास उतने डॉलर नहीं होते कि हम अदायगियाँ कर सकें, हमें फिर क्रैश करना पड़ता है सब कुछ और इमरजेंसी ब्रेक्स लगा के इंपोर्ट सप्रेस करके दोबारा ख़ुद को स्लो डाउन करना पड़ता है। ये किस तरह साइकिल चल रहा है। इसको तोड़ने के लिए आपको अगरचे रिलीफ कुछ तो मिल जाएगा IMF के पैकेज से, ये मुस्तकिल हल नहीं है, ये बैंड एड है। मैं फिर कहूँगा कि ये मरहम पट्टी है, ये इलाज नहीं है। इलाज करने के लिए हमें अपनी मईशत में स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ लानी हैं, और सबसे पहली जो तब्दीली है वो ये कि अपनी इकॉनमी का पूरा जो किबला है, जो डायरेक्शन है, वो एक्सपोर्ट की तरफ मोड़नी है। हमारी एग्रीकल्चर, हमारी इंडस्ट्री, हमारा सर्विस सेक्टर, हमारी माइनिंग, हमारी मैन पावर जो पहले भी जाती है। सिर्फ एक सवाल, आपकी ख्वाहिश ठीक है, ये आई थिंक ये पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो IMF ने आपके ऊपर शर्त लगाई कि आपको इंपोर्ट सारी खोलनी पड़ेगी। सो नाउ जो आप लोगों ने उसको बंद भी किया हुआ था, अब तो खुल गया सब कुछ, किस तरह रोकेंगे? ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, देखिए ना, जब आपने इकॉनमी को खोलना है तो ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आप एमरजेंसी बेसिस के ऊपर जितना आप पर इंपोर्ट का मज़ीद मुतवक्के दबाव हो सकता है उसको ऑफसेट करने के लिए आप अपने ज़र मुबादला के ज़राए बढ़ाएं। सबसे प्रिंसिपल है एक्सपोर्ट, दूसरा बड़ा ज़रिया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब पाकिस्तान इतनी बड़ी मार्केट है, आपको पता है कि पाकिस्तान जहाँ 23 करोड़ की आबादी है, सिर्फ $1.5 अरब की सालाना FDI आती है। वियतनाम 10 करोड़ की आबादी है, हमसे आधा है, $28 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। और इसीलिए ये जो अब हमने एक नई काउंसिल बनाई है SIFL के, जिसके अंदर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ गवर्नमेंट भी, सिविल इदारे भी, आर्मी भी, सब मिलकर फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये मैसेज देंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट और पॉलिसीज़ उसमें हम कंटिन्यूटी गारंटी करते हैं। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको रेमिटेंसेज और बढ़ाने की ज़रूरत है कि बैंकिंग चैनल से। एक सिर्फ यहाँ पे एक सवाल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में चूंकि आप बात कर रहे हैं, CPEC की क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी CPEC अल्हम्दुलिल्लाह जी CPEC को बड़ी मेहनत की है हमने, उसको रिवाइव कर रहे हैं। और चाइना के साथ मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अब 10वीं सालगिरह उसकी जुलाई में हो रही है, और 11 जुलाई को एक खसूसी बीजिंग के अंदर JCC की मीटिंग हो रही है जो हमारे 10 साला ताल्लुकात को सेलिब्रेट भी करेगी, और हम नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी बड़ी तेज़ी के साथ पेशरफ्त कर रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर वो CPEC के प्रोजेक्ट्स जिनके लिए पिछली हुकूमत ने बहुत गफलत बरती, मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पे गवादर में इतनी बड़ी तहरीक चली जो कि CPEC का मरकज़ था, उसकी बुनियाद क्या थी कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ठीक है। ये सारे मंसूबे हम शुरू कर गए थे, उन्हें मुकम्मल होना था 2018-19 में। 4 साल तक कुछ गया और वहाँ पे एक अपराइजिंग होगी। अब हमने आते साथ 6 महीनों में गवादर में पानी का मसला हल कर दिया, वो पाइप्स बिछा दिए, और अगले 2 से 3 साल के लिए उनके पास ज़ख़ीरा मौजूद है, पानी का कोई इशू नहीं है। बिजली के अंदर हमने आते साथ 1 साल के अंदर ईरान से 1000 मेगावाट बिजली की ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल कर दी, जो अगर 1 साल में हो गई 4 सालों में क्यों नहीं हो सकी। हमने आते साथ 1 साल के अंदर तुर्बत से पंजगूर जो नेशनल ग्रिड के साथ गवादर को जोड़ना था वो ट्रांसमिशन लाइन बिछा दी, अगर ये 1 साल के अंदर हो गई थी 4 सालों में क्यों नहीं हो सकी।
4 سالوں میں گوادر پورٹ کی ڈریجنگ نہیں کی گئی، مینٹیننس ڈریجنگ، نتیجہ یہ ہے کہ کوئی 1.5 میٹر اس کی گہرائی کم ہو گئی اور وہ ڈیپ سی پورٹ نہیں رہی۔ ہم نے آتے ساتھ 4.5 لاکھ روپے 4.5 ارب روپے جو ہیں وہ لگا کے اب اس کی مینٹیننس ڈریجنگ شروع کرا دی ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ یہ میں آپ کو آئی کین گیو یو اے لانگ لسٹ، I agree۔ یہ سارے جو باٹل نیکس ہیں اس کے پیچھے یا تو مجرمانہ غفلت تھی یا ایک سازش تھی پچھلی حکومت کی کہ ہم نے سی پیک کو بلاک کرنا ہے۔ پچھلی حکومت کے حوالے سے بیکاز وی آر ایٹ دا اینڈ، آخری میں اس سیگمنٹ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اسحاق ڈار صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے ایک ایسے شخص کا نام دیا جا رہا ہے جس نے معیشت کا پٹھا بٹھایا تھا۔ یہ ابھی اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ معیشت کا پٹھا کس نے بٹھایا؟ معیشت کا بٹا تو عمران خان نے بٹھایا تھا۔ نہیں، لیکن یا کہیں ان کے جو وزرائے خزانہ ہے ان کے بارے میں تو یہ مقصد ہے کہ جو ان کے وزیر خزانہ رہے ہیں جنہوں نے کہ اس معیشت دیکھے نا، ان کے 2 ہی وزیر خزانہ رہے، پہلے حفیظ شیخ صاحب رہے، ان کے بارے میں شوکت ترین صاحب نے اسد عمر چارج شیٹ پڑھی، پھر اسد عمر رہے، حماد اظہر رہے، وہ تو خیر تھوڑی، اس کے بعد شوکت ترین جی شوکت ترین صاحب رہے، تو یہ لوگ تو سارے اس حصہ تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو کوئی نام سجیسٹ کیے ہیں؟ ابھی تک کوئی ایسا نہیں آیا، لیکن میرا خیال ہے کہ جب ہم قریب پہنچیں گے تو یقیناً اس میں مشاورت ہوگی۔ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور تمام جو پارٹیز کولیشن میں ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ ہم ایک اتفاق رائے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال